بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار رکعت میں 6 پارہ پڑھا۔ حضرت عوف بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اطراف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا، وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھ لیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ 1 رکعت میں پڑھا۔ جو آیات رحمت کی آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دیر رحمت کی دعا مانگتے رہا، جو آیات عذاب کی آتے اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہا۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنی ہی لمبے رکوع کیا جتنے دیر تک سورۃ بقرہ پڑھتے جاتے، رکوع میں پڑھتے جاتے، پھر اتنے لمبے سجدہ کیا، پھر دوسرے رکعت اس طرح سورۃ آل عمران پڑھا۔ اس طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھا رہا۔ اس طرح 4 رکعت 6 پارہ ہوا۔ یہ کتنے لمبے نماز ہو گیا جس میں ہر آیات رحمت، آیات عذاب پر دیر تک دعا مانگتے، پھر اتنے لمبے رکوع سجدے تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اس طرح نقل کرتے کہ فرمایا کہ 4 رکعت 4 سورتیں، 4 بقرہ سے لے کر 4 سورت معاہدہ کے ختم تک، ان 4 سورتوں کو 6 پارے ہوتے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شرعی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسی اکثر حدیثوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ہر آیات رحمت، آیات عذاب پر ٹھہرنا، دعا مانگا، پھر اتنے لمبے رکوع سجدے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اس طرح 4 رکعت میں کسی قدر وقت خرچ ہو گیا۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورۃ بقرہ، آل عمران 3 سورتیں پڑھا، جو تقریباً 5 پارہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مجاہد رحم اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال نقل کرتا ہے۔ جب وہ نماز کھڑا ہوتے تھے، ایسی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی، یعنی باقل حرکت بھی نہیں ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت ابوبکر سے نماز سیکھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس طرح حضرت ابوبکر پڑھتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت رضی اللہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز ایسی ہوتے گویا لکڑی ایک جگہ کا گاڑا۔ ایک شخص کہتا ہے ابن زبیر جب سجدے کرتے اس قدر لمبے بے حرکت ہوتے تھے کہ چڑیا آ کر کمر پر بیٹھ جاتے۔ بعض مرتبہ اتنے لمبے رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع میں رہتے۔ بعض اوقات سجدے اتنے لمبی ہوتے کہ پوری رات گزر جاتے۔ جب حجت کی حضرت ابن زبیر سے لڑائی ہو رہا تھا، ایک گولا مسجد کی دیوار پھٹا لگا، جس سے دیوار کا ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر کا ہلکا داڑھی کی درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی رہا اور نہ رکوع سجدے مختلف کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹے جس کا نام آشم تھا پاس سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا،
بچے پر لپیٹ گیا، چلا گیا۔ گھر والوں سب دوڑتے ہوئے آیا، شور مچایا، اس شام کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس اہتمام سے نماز پڑھتے رہا، سلام پھیر کر فرمانے لگا، کچھ شور سی آواز آیا، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، تو اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی جان بھی گئے تھے، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگا، تیری نام ہو، مگر نماز میں دوسرے توجہ کرنا، نماز کہاں باقی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زمانے جب ان کی کنجر مارا گیا، جس کی وجہ سے ان کی انتقال شہید ہوا، ہر وقت کونے بہنے تھا، اکثر غفلت بھی ہو جاتے تھے، لیکن اس حال میں بھی جب نماز کے لیے جاتے تھے، اس طرح نماز ادا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سلام اس کا کوئی حصہ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تمام رات جاگتے، ایک رکعت میں پورے قرآن شریف ختم کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھا، جب نماز کا وقت آ جاتے تو بدن میں آ جاتے، چہرے زدے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے آسمان، زمین، پہاڑ پر اتارا، اور اس سے عاجزی ہوا، میں اس کا کیا؟ علب بن سے کسی نے پوچھا، تمہیں نماز میں یہی نہیں لگتے؟ فرمایا، فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے بھی ہے، حرکت نہیں کرتے، اس پر فخر کرتے، اپنے صبر تعمیل۔ نماز کو نماز کرنا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، جو کرنا ہے کر، آخر موت ہے، موت سے کسی نہیں بھاگ سکے گا، جتنا کرو آخر موت ہے، موت سے کسی نہیں بچے گا۔ یہ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے نئے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔